آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں اس شخصیت کی ابتدائی زندگی میں لے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھیں۔ جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضرت عائشہ کا نام لیتے۔ بالکل۔ وہ عبداللہ بن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر اور رومان کی بیٹی تھیں۔ تو آئیے اس غیر معمولی رشتے کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اس وقت کے سماجی حالات کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ حضرت خدیجہ کی وفات کو ایک عرصہ گزر چکا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری اداسی میں تھے، ایک تنہائی تھی۔ اور مکہ کے معاشرے میں ایک 50 سال سے زائد عمر کے شخص کا اکیلے رہنا، خاص طور پر جس نے اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ گزاری ہو، یہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ اچھا، لوگ کیا سوچتے تھے اس بارے میں؟ لوگ حیران تھے، شاید پریشان بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی کیوں نہیں کر رہے۔ اور اسی پس منظر میں جب لوگ یہ سب سوچ رہے تھے، کچھ بہت ہی غیر معمولی الہامی اشارے سامنے آئے۔ اور ان میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خواب تھا، ہے نا؟ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ انہیں مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب آیا۔ 3 راتوں تک؟ جی۔ فرشتے کے سردار جبرائیل علیہ السلام ایک ہرے ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر لے کر ان کے پاس آتے۔ وہ کپڑا ہٹاتے تو اس میں حضرت عائشہ کی تصویر ہوتی اور وہ کہتے، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے سیدھا سیدھا آسمانی حکم محسوس ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ یہی تو نکتہ ہے۔ ان کی شخصیت کی گہرائی دیکھیں۔ انہوں نے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا۔ اچھا۔ نہیں کیا، بلکہ اپنے دل میں رکھا اور صرف یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ یعنی وہ اللہ کی مرضی کا انتظار کر رہے تھے بجائے اس کے کہ خود کوئی قدم اٹھائیں۔ بالکل۔ وہ اب بھی حضرت خدیجہ کے غم سے پوری طرح نکلے نہیں تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی دوران ایک اور اہم خواب بھی دیکھا جا رہا تھا، مکہ میں نہیں بلکہ حبشہ میں، بہت دور۔ جی، یہ کہانی کا ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ بتائیے اس کے بارے میں۔ حضرت سودا جو اپنے شوہر کے ساتھ حبش ہجرت کر گئی تھیں، وہ ایک خواب دیکھتی ہیں۔ کیا خواب تھا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کے پاس آئے ہیں اور ان کی گردن کے پاس جھکے ہیں۔ ایک منٹ، جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا ہوگا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی کا ایسا خواب سننا۔ دیکھیں، ان کے شوہر سکران بن عمر ایک گہرے ایمان والے شخص تھے۔ انہوں نے حسد یا شک نہیں کیا بلکہ فوراً اس کی تعبیر بتائی۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میں مرنے والا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو تقدیر پر ایک غیر معمولی یقین ہے۔ جی، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے شوہر نے خود اپنی موت کی پیشگوئی کر دی تھی۔ ایک طرح سے، جی۔ اور پھر حضرت سودا نے ایک اور خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کر سیدھا ان کی گود میں آ گرا ہے۔ یعنی اشارے مل رہے تھے۔ بالکل، دونوں خواب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پھر جب وہ مکہ واپس آئیں تو یہاں کہانی میں خولہ بنت حکیم کا کردار سامنے آتا ہے۔ خولہ بنت حکیم یعنی وہ خاتون جو اس معاشرے میں رشتے کروانے کے لیے جانی جاتی تھی؟ جی، لیکن وہ صرف رشتے نہیں کرواتی تھی، وہ معاشرتی ضرورتوں کو سمجھتی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کی تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ شادی نہیں کر لیتے؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس سے، تو انہوں نے 2 بہت سوچی سمجھی تجویز پیش کی۔ اچھا، 2؟ جی، ایک کنواری اور ایک بیوہ۔ انہوں نے کہا، ایک تو اللہ کی مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب شخص ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے۔ اور دوسری تجویز حضرت سودا کی تھی، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایمان لائیں، آپ کی پیروی کی اور اب بیوہ ہو کر انتہائی مشکل حالات میں ہیں۔ تو یہ دونوں تجاویز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور معاشرتی دونوں ضرورتوں کو پورا کر رہی تھیں۔ بالکل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تجویز کو قبول کیا۔
حضرت سودا سے فوری طور پر شادی کر لی گئی۔ اور اس شادی نے ان کے گھر کے ماحول کو ایک استحکام بخشا۔ بلا شبہ حضرت سودا کی شخصیت بہت محبت کرنے والی، خوش مزاج اور صابر تھیں۔ وہ ایک ماں کی طرح بن گئیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کی بیٹیوں کو سنبھال لیا۔ حضرت عائشہ خود بعد میں کہتی تھیں کہ میں نے کسی عورت کو حضرت سودا سے زیادہ پسند نہیں کیا، میں ہمیشہ ان جیسا بننا چاہتی تھی۔ تو ان کی موجودگی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے غم سے نکلنے میں بہت مدد دی۔ تو حضرت سودا سے شادی نے تو گھر کو ایک استحکام بخش دیا، لیکن وہ خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا تھا، اس کا تعلق تو حضرت عائشہ سے تھا۔ جی، تو خولہ اس پیغام کو لے کر حضرت ابو بکر کے گھر کیسے گئیں؟ وہاں کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر کے گھر پہنچی تو رومان تو بہت خوش اور حیران ہوئی، ظاہر ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کا جو پہلا رد عمل تھا نا، وہ خوشی سے زیادہ ایک گہرے سوال پر مبنی تھا۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ انہوں نے فوراً پوچھا، کیا یہ حلال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ یہ حیران کن ہے، یعنی اتنے بڑے اعزاز کے موقع پر ان کی پہلی فکر خوشی نہیں بلکہ شریعت تھی۔ یہی تو حضرت ابو بکر کی شخصیت ہے، ان کے لیے ذاتی جذبات سے پہلے ہمیشہ اللہ کا حکم آتا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا اسلامی بھائی چارے کا رشتہ اس نکاح میں کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ پھر اس کا جواب کیسے ملا؟ خولہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، میں ان کا بھائی ہوں اور وہ میرے بھائی ہیں اسلام میں، لیکن یہ رشتہ وہ چیز حرام نہیں کرتا جو خونی رشتہ کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر کو اطمینان ہو گیا۔ جی، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ ایک اور رکاوٹ بھی تھی؟ جی، اور یہ رکاوٹ حضرت ابوبکر کے اپنے ایک وعدے کی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کا رشتہ بچپن میں ہی جبیر بن مطعم کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ اوہ، یہ تو اس دور کے عرب معاشرے کا رواج تھا، ہے نا؟ رواج تھا، لیکن حضرت ابوبکر ایک ایسے انسان تھے جو اپنے وعدے کا پاس رکھتے تھے، چاہے وہ وعدہ زمانہ جاہلیت میں ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ وہ خود سے اس وعدے کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ تو پھر وہ اس مشکل صورتحال سے کیسے نکلے؟ یہ تو ان کے کردار کا بڑا امتحان تھا۔ بالکل، وہ خود مطعم کے گھر گئے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے۔ اور وہاں کیا ہوا؟ وہاں جو ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ مطعم نے انہیں اپنی بیوی سے بات کرنے کو کہا۔ اچھا۔ مطعم کی بیوی نے بات سنتے ہی بڑے سخت لہجے میں کہا، ہمیں ڈر ہے کہ اگر تمہاری بیٹی ہمارے گھر آ گئی تو وہ ہمارے بیٹے کو بھی اپنے نئے دین میں داخل کر دے گی۔ یعنی اس نے تو سیدھا سیدھا اسلام اور حضرت ابوبکر کی توہین کر دی۔ جی، ایک طرح سے۔ اور حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ وہ خاموش رہے۔ خاموش رہے؟ جی، اندر سے وہ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ نے راستہ بنا دیا، لیکن انہوں نے اپنا وقار برقرار رکھا۔ پھر مطعم نے بھی اپنی بیوی کی بات کی تائید کی اور رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ نے خود ہی راستہ نکال دیا۔ بالکل۔ حضرت ابوبکر سیدھا گھر واپس آئے اور خولہ سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ اس پورے واقعے سے اس دور کے سماجی تناؤ کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یعنی مشرکین مکہ اسلام کو صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک سماجی خطرہ سمجھ رہے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ مطعم کی بیوی کا خوف اس وقت کے پورے معاشرے کے خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے جس پر آج کے دور میں بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں، عمر کے معاملے پر۔ جی، اور ذرائع میں اس حوالے سے جو وضاحت دی گئی ہے اسے غیر جانبداری سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ اس نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کم تھی اور آج کے معیارات سے یہ بات سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1400 سال تک اس شادی پر کسی نے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں نے بھی عمر کے حوالے سے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کسی نے بھی نہیں؟ ابو جہل، ابو لہب؟ کسی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس دور کے عرب معاشرے میں شادی کا سب سے عام اور معمول کا طریقہ تھا۔ یعنی اس وقت شادی کے لیے عمر نہیں بلکہ جسمانی بلوغت معیار تھی؟ بالکل، حیاتیاتی بلوغت ہی شادی کے لیے تیاری کا واحد پیمانہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ گرم آب و ہوا، صحرا کی سخت زندگی اور خوراک، ان جیسے عوامل کی وجہ سے لڑکیاں بہت جلد بالغ ہو جاتی تھیں۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں
مشہور صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص کے والد یعنی عمرو بن العاص وہ 12 سال کی عمر میں باپ بنے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک ثقافتی اور تاریخی معاملہ تھا جسے آج کے دور کے سماجی اور قانونی معیارات سے پرکھنا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ یہ تاریخی پس منظر تو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اب نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی میں ابھی وقت تھا۔ اس دوران اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، ہجرت۔ جی، اور حضرت عائشہ اس پورے دور کی چشمدید گواہ ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھا تو حضرت ابو بکر نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ لیکن وہ گئے نہیں تھے؟ نہیں، راستے میں قبیلے کے سردار ابن الدگنا نے انہیں اپنی پناہ دے کر واپس مکہ بلا لیا۔ مکہ واپس آ کر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ اور وہاں وہ بلند آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ جی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو بہت روتے تھے اور ان کی تلاوت میں اتنی کشش تھی کہ مکہ کی عورتیں اور بچے ان کے گھر کے گرد جمع ہو جاتے۔ اور یہ بات قریش کو پسند نہیں آئی؟ بالکل نہیں۔ بالآخر حضرت ابو بکر نے ابن دغنا کی پناہ واپس کر دی اور کہا کہ مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی۔ اور وہ منظر حضرت عائشہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ایک غیر معمولی وقت پر سر ڈھانپ کر ان کے گھر آئے۔ حضرت ابو بکر فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بڑی خبر ہے۔ جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور حضرت ابو بکر ان کے ساتھی ہوں گے تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ ہم اکثر غم کے آنسوؤں کی بات کرتے ہیں، لیکن خوشی کے آنسوؤں میں ایک بالکل مختلف شدت ہوتی ہے۔ بالکل، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا جب میں نے کسی کو خوشی سے روتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اور ان کی بہن اسما نے مل کر سفر کا سامان تیار کیا۔ اور بعد میں پھر انہوں نے بھی ہجرت کی۔ اس سفر میں بھی کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا؟ جی، سفر کے دوران حضرت عائشہ کا اونٹ بے قابو ہو کر بھٹکنے لگا اور قافلے سے الگ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ اس نازک لمحے میں ان کی والدہ ام رومان نے پکارا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میری بیٹی، بلکہ انہوں نے پکارا رسول اللہ کی دلہن۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ صرف ان کی بیٹی نہیں بلکہ امت کی ایک امانت ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ تبھی ایک غیبی آواز آئی جس نے حضرت عائشہ کو اونٹ کی لگام پکڑنے کو کہا اور اونٹ فوراً قابو میں آ کر قافلے میں واپس شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد شادی کی تقریب کیسے ہوئی؟ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ کچھ عرصہ بیمار رہیں لیکن پھر صحت یاب ہو گئیں اور وہ بالغ ہو گئیں؟ اچھا، ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی والدہ نے انہیں بلایا، ان کا منہ دھلایا اور انہیں ایک کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی کچھ خواتین پہلے سے موجود تھیں۔ اور انہوں نے گیت گا کر ان کا استقبال کیا۔ جی۔ اور شادی کی تقریب کیا وہ بہت بڑی اور شاندار تھی؟ بالکل بھی نہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی اور اس نے آنے والے معاشرے کے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی۔ تو ولیمے کا کھانا کیا تھا؟ کوئی جانور ذبح نہیں ہوا، کوئی پرتکلف دعوت نہیں تھی، صرف حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے بھیجا گیا دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ صرف ایک پیالہ دودھ؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا اور پھر حضرت عائشہ کو پیش کیا۔ وہ شرما رہی تھیں لیکن ان کی سہیلی حضرت اسما بنت یزید نے اصرار کیا کہ رسول اللہ کا ہاتھ واپس مت کرو۔ انہوں نے دودھ پیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو بھی دو۔ یہ سادگی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ شادی کا مقصد دکھاوا نہیں بلکہ برکت اور ایک پاکیزہ رشتے کا آغاز ہے۔ یہ تقریب اپنی سادگی میں بے حد خوبصورت اور بامانی تھی۔ جی، تو آج ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی صرف ایک ذاتی رشتہ نہیں تھا بلکہ یہ الہامی اشاروں، گہرے سماجی معانی اور کردار کی مضبوطی کی ایک داستان تھی۔ بالکل۔ خوابوں سے لے کر وعدوں کی پاسداری اور ہجرت کی صعوبتوں سے گزر کر مدینہ میں ایک انتہائی سادہ مگر پروقار تقریب تک ہر قدم ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اور یہاں ایک حتمی سوچ سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔
یہ تمام واقعات خوابوں کی سچائی سے لے کر شادی کی سادگی تک ہمیں اس دور کے لوگوں کے ایمان کی مضبوطی اور ان کی اقدار کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ اور یہ کہ کس طرح ایک بظاہر ذاتی واقعہ جیسے کہ ایک شادی ایک پوری تہذیب کی تشکیل میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔